کرنل قذافی اور اس کا نایاب خیمہ۔ ناظرین، اپنے منصب صدارت کی انتخابی مہم کے دوران ایک ٹی وی پروگرام میں ٹرمپ نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے کرنل قذافی سے کافی دولت کمائی۔ اگر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے تو آپ کو بھی یاد آئے گا کہ جب قذافی امریکہ آئے تھے تو انہوں نے مجبوراً میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا کیونکہ انہیں خیمہ نصب کرنے کی اجازت کی ضرورت تھی۔ ٹرمپ نے اس حوالے سے مزید یہ بھی کہا کہ قذافی نے مجھے دولت بھی دی اور خیمہ بھی نصب نہیں کیا۔ ایسا کب ہوا اور کیوں ہوا؟ اس کے لیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب کرنل قذافی 2009 کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے۔ تب بھی وہ اپنا خیمہ نصب کرنے کے لیے کھلی جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن انہیں وہ جگہ نہیں مل سکی۔ اس وقت لیبیا کی حکومت نے مجبور ہو کر خیمہ نصب کرنے کے لیے 7 اسپرنگز زرعی فارم کے ساتھ سودا کیا تھا۔ اس فارم کے مالک امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ ہیں۔ اس وقت یہ خیمہ نیو یارک کے مضافات بریڈ فورٹ میں لگایا گیا تھا، تاہم قذافی صاحب نے وہاں نصب خیمے میں قیام نہیں کیا تھا۔ اب سننے میں آیا ہے کہ لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کا یہی خیمہ نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ لیبیا کے ایک شہری کا دعویٰ ہے کہ یہ خیمہ اسے ایک فوجی افسر نے دیا ہے جو قذافی کے انتہائی قریب تھا۔ اسے روزانہ بے شمار پیشکش موصول ہو رہی ہیں اور زیادہ بہتر پیشکش پر اس کا خیمہ فروخت کرنے کا ارادہ ہے۔ لیبیا کے شہری کے مطابق خیمہ تمام سہولتوں سے آراستہ ہے۔ بات کی جائے لیبیا کے شہریوں کی کہ وہ کرنل قذافی سے کس قدر محبت کرتے تھے تو لیبیا کے کئی شہریوں نے قذافی کے خیمے کی نیلامی کی خبر سن کر اس کا مذاق اڑایا۔ کئی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ یہ خیمہ فروخت نہ کیا جائے بلکہ اسے ملکی تاریخ کے نشان کے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اس خیمے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو جبر اور تشدد کے دور کی سیاہ علامت ہے، اس لیے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا بہت ضروری ہے۔ شاہانہ طرز زندگی اختیار کرنے والے کرنل قذافی کو خدا جانے کیا خواہش تھی کہ جب بھی کسی بیرون ملک کا دورہ کرتے وہ ہادیہ نشینوں کے طرز پر اپنا خیمہ نصب کرتے تھے۔ قذافی کا شمار عیاش رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ مغرور اور متکبر قذافی کی حفاظت پر 40 حسینائیں مامور تھیں۔ کرنل قذافی کی حکمرانی کے دوران بھارت اور لیبیا کے تعلقات میں انتہائی گرم جوشی موجود رہی، یہاں تک کہ جب کرنل قذافی کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ اندرا گاندھی لیبیا آئے تو انہوں نے اندرا گاندھی سے ملنے کے لیے اپنی اہلیہ کو دلی بھیجا، جنہوں نے مسز گاندھی سے کہا کہ میں آپ کو لیبیا کے دورے کی دعوت دینے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے اتنی دور صرف اسی کام کے لیے بھیجا اور میں آپ کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جس وقت کرنل معمر قذافی کا 42 سالہ طویل ترین دور حکومت اور طرز حکمرانی آخری سانسیں لے رہا تھا اور انقلابیوں کا دعویٰ تھا کہ لیبیا کا 90% حصہ ان کے قبضے میں ہے، مگر دنیا کی تاریخ میں کسی ملک پر طویل ترین حکمرانی کرنے والے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی آخر کار 17 اکتوبر 2011 کو امریکی حمایت یافتہ باغیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ناظرین، اگر ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں جو انتہائی آسائش کی زندگی گزارتا تھا اور اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالرز کچھ ہی سیکنڈ میں خرچ کر دیتا تھا، اس کی ایک بہت معمولی سی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک بار لندن میں وہ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا۔ ایک سفر کے دوران ہی اسے شمالی لندن کا ایک بہت پیارا سا گھر پسند آیا اور اس نے گھر خریدنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ گھر کا مالک گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس نے ضد میں آ کر گھر کی ڈبل قیمت ادا کر کے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈز کا وہ گھر خرید لیا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔
اس کی 37ویں سالگرہ میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی اور یہ سالگرہ اب تک دنیا کی مہنگی ترین سالگرہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ شخص انتہائی مہنگی پینٹنگز خریدنے کا شیدائی تھا اور اس نے اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگز کو اپنی محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا اور اس کی گرل فرینڈ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ ایسی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص جب 19 نومبر 2011 کو ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں بدبودار کمبل میں لپٹا گرفتار ہوا تو کوئی اس کا مددگار موجود نہ تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، کرنل قذافی کا بیٹا سیف الاسلام تھا۔ وہ قذافی کا جانشین اور لیبیا کا ولی عہد تھا، اور یہ اپنے وقت میں لیبیا کا دوسرا با اثر ترین آدمی تھا۔ یہ اتنا با اثر اور پاورفل تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی اس نے قائل کر لیا تھا۔ یہ وہ سیف الاسلام تھا جس کا ایک قدم لیبیا میں تو دوسرا لندن یا پیرس میں موجود ہوتا تھا، جس کے لیے پیرس کی بڑی بڑی کمپنیاں خاص قسم کے خصوصی پرفیومز تیار کرتی تھیں۔ یہ وہی سیف الاسلام تھا جو کچھ عرصے پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا، لیکن آج پوری دنیا کو کوئی بھی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو زمانے کا دستور ہے کہ اقتدار کی کرسی کو تو سب سلام کرتے ہیں، لیکن اقتدار کے ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ منظر بہت المناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔